السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین و ناظرین، ہماری چینل ہیلپر فار عربک میں آپ سب کو خوش آمدید اور ویلکم ہے۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی اس ویڈیو میں ایک بڑے گنہگار نوجوان کا قصہ بیان کیا جا رہا ہے کہ جس نے گناہوں سے باز آ جانے کا پکا ارادہ کر لیا تھا، تو کیسے اللہ تبارک و تعالی نے اس کی دستگیری اور مدد فرمائی اور اس کی ہدایت کے اسباب مہیا کر دیے۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ اذا صدق العزم وضح السبیل، جب کسی چیز کا پکا ارادہ کر لیا جاتا ہے تو راستہ کھلتا جاتا ہے۔ تو آئیے اس واقعے کا ترجمہ کرتے ہیں۔ کان شاب یرتکب الکثیر من الکبائر، ایک نوجوان بہت گناہ کرتا تھا۔ فقد کان یتعاطی المخدرات ویعق والدیہ ویکذب دائما علی والدیہ واخوتہ ویفعل اشیاء اخرى تغضب اللہ تعالی۔ وہ نشہ آور چیزیں استعمال کرتا تھا اور والدین کی نافرمانی کرتا تھا، اور والدین اور بھائیوں کے سامنے ہمیشہ جھوٹ بولتا تھا، اور دوسری بہت سی چیزیں کرتا تھا جو اللہ کو ناراض کرتی۔ وفی یوم من الایام قرر الشاب ان یتوب الی اللہ ویترک المعاصی کلہا وان یعمل عملا صالحا لیرضی اللہ عنہ ویدخلہ الجنہ۔ ایک دن نوجوان نے طے کیا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے اور تمام گناہوں کو چھوڑ دے اور نیک عمل کرے تاکہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں داخل کرے۔ اخذ يحاول ان يقلع عن الذنوب لكنه كان يعود اليها مرة اخرى ويشعر بالحزن الشديد۔ وہ گناہوں سے باز آنے کی کوشش کرنے لگا، لیکن دوسری مرتبہ پھر کرنے لگتا تھا اور سخت غمگینی محسوس کرتا تھا، یعنی گناہ کیے بغیر اس سے رہا نہیں جاتا۔ وفجأة قرر ان يذهب الى عالم من العلماء الافاضل ليسأله كيف يتخلص من هذه الذنوب والمعاصی۔ اچانک اسے خیال آیا، اس نے طے کیا کہ ایک بڑے عالم کے پاس جائے تاکہ اس سے دریافت کرے کہ کیسے اس کو ان گناہوں اور معاصی سے نجات ملے گی۔ ذهب الشاب الى عالم جلیل وقال له ایها الشیخ الفاضل انا افعل كثيرا من المعاصی واريد ان اتوب ولكن لا استطيع فماذا افعل۔ وہ نوجوان بڑے عالم کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اے باکمال شیخ، میں بہت گناہ کرتا ہوں اور توبہ کرنا چاہتا ہوں لیکن کر نہیں سکتا، یعنی گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن ہو ہی جاتا ہے، میں کیا کروں؟ قال له العالم اذا اردت ان تتوب توبة صادقة
ولا ترجع مرة أخرى إلى المعاصي سأخبرك عن الطريقة ولكن بشرط واحد۔ عالم نے اس کو کہا جب تو سچی توبہ کرنا چاہتا ہے اور گناہوں سے باز رہنا ہی چاہتا ہے تو میں تجھے ایک راستہ بتلاتا ہوں، لیکن ایک شرط کے ساتھ۔ قال له الشاب ما هو الشرط؟ قال له العالم الشرط هو أن تكون صادقا في كل الأحوال مع الجميع ومع نفسك ولا تكذب أبدا۔ نوجوان نے کہا کہ وہ شرط کیا ہے؟ عالم نے کہا وہ یہ ہے کہ تو تمام کے ساتھ اور اپنے نفس کے ساتھ ہر حال میں سچا ہو اور کبھی جھوٹ نہ بولے۔ وَنَصَحَهُ الْعَالِمُ كَثِيرًا مِنَ النَّصَائِحِ الذَّهَبِيَّةِ وَقَالَ لَهُ عَلَيْكَ اتِّبَاعُهَا إِذَا كُنْتَ تَرْغَبُ فِي التَّخَلُّصِ مِنَ الذُّنُوبِ وَالثَّبَاتِ عَلَى التَّوْبَةِ وَتَحْقِيقِ النَّجَاحِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اور عالم نے اس کو بہت ہی سنہری اور قیمتی نصیحتیں کی اور اس کو کہا کہ جب تو گناہوں سے چھٹکارا، توبہ پر جمے رہنا اور دنیا و آخرت کی کامیابی کی رغبت رکھتا ہے تو تجھے اس کی اتباع اور پیروی کرنا ضروری ہے۔ ثم رجع الشاب بعد أن عاهده على أن يكون صادقا ويترك الكذب۔ نوجوان سچائی اور جھوٹ چھوڑنے پر معاہدہ کرنے کے بعد لوٹا۔ وبعد برهة أراد الشاب أن يسرق تذكر أن السرقة حرام وأنه عاهد الشيخ على أن لا يكذب وأن الشيخ سوف يسأله هل سرقت أم لا، فماذا سيقول له؟ فعاد ولم يسرق۔ کچھ دیر کے بعد نوجوان نے چوری کرنے کا ارادہ کیا تو اس کو یاد آ گیا کہ چوری کرنا حرام ہے اور اس نے جھوٹ نہ بولنے پر شیخ سے وعدہ کیا ہے، اور شیخ ان قریب اس سے پوچھیں گے کہ کیا تو نے چوری کی یا نہیں، تو اس کو کیا کہے گا، یعنی کیا جواب دے گا؟ لہذا وہ لوٹ گیا اور چوری نہیں کی۔ ولما أراد أن يشرب الخمر تذكر أن الله تعالى حرم الخمر وأنه عاهد الشيخ على أن لا يكذب وأن الشيخ سوف يسأله هل شربت الخمر أم لا، فماذا سيقول له؟ فعاد وأقلع عن تناول الخمر۔ اور جب شراب پینے کا ارادہ کیا تو اسے یاد آ گیا کہ اللہ تعالیٰ نے شراب حرام کر دی ہے اور اس نے شیخ سے جھوٹ نہ بولنے پر معاہدہ کیا ہے، اور شیخ ان قریب اس سے پوچھیں گے کہ تو نے شراب پی ہے یا نہیں، تو وہ اس کو کیا جواب دے گا؟ لہٰذا وہ لوٹ گیا اور شراب پینے سے باز آ گیا۔ وَهَكَذَا كُلَّمَا فَكَّرَ أَن يَفْعَلَ أَيَّ ذَنْبٍ تَذَكَّرَ أَنَّ اللَّهَ حَرَّمَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ قَدْ عَاهَدَ الشَّيْخ عَلَى أَلَّا يَكْذِبَ فَكَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِهِدَایَتِهِ وَتَرْكِ الْمَعَاصِي۔ اور اسی طرح جب جب وہ کسی بھی گناہ کو کرنے کا سوچتا تو اسے یاد آ جاتا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام کر دیا ہے اور اس نے شیخ سے وعدہ کر لیا ہے کہ وہ جھوٹ نہیں بولے گا، بس یہی معاہدہ اس کی ہدایت اور گناہ چھوڑنے کا ذریعہ بن گیا۔ الدرس المستفاد من القصہ، قصے سے ملا ہوا سبق۔ ان الصدق من اعظم الاخلاق الاسلامیہ التي يجب على كل مسلم ان يتحلى بها، ولقد رأينا ان هذا الرجل ترك كل المعاصي لأنه قد ترك الكذب وتحلى بالصدق۔
بلا شبہ سچ اسلامی اخلاق کا ایک اہم حصہ ہے۔ ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ وہ اس زیور سے مزین ہو اور اس صفت سے متصف ہو۔ تحقیق کہ ہم نے دیکھا ہے کہ اس آدمی نے تمام گناہوں کو چھوڑ دیا، اس لیے کہ وہ جھوٹ چھوڑ کر سچائی کے زیور سے آراستہ ہو گیا۔ وقال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم علیکم بالصدق فإن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإياكم والكذب فإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا لازم پکڑ لو، اس لیے کہ سچائی نیکی کی راہ دکھاتی ہے اور نیکی جنت کی راہ بتلاتی ہے، اور آدمی برابر سچ بولتا ہے اور سچائی کی تلاش میں رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک صدیق یعنی سب سے بڑا سچا لکھا جاتا ہے۔ اور جھوٹ سے بچو، اس لیے کہ بلا شبہ جھوٹ فسق و فجور کی راہ دکھاتا ہے اور فسق و فجور جہنم کی راہ بتلاتا ہے، اور آدمی برابر جھوٹ بولتا رہتا ہے اور جھوٹ کی تلاش میں رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کذاب یعنی سب سے بڑا جھوٹ لکھا جاتا ہے۔ اگر یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ہمارے چینل سے جڑے رہیے۔ اجازت دیجئے، فی امان اللہ، الی اللقاء۔